اسرائیل نے حماس کے اوپر حملے کیے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے پاکستان حماس نہیں ہے، پاکستان ایران نہیں ہے، ایسی نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ کوئی ہوتی ٹرائبز ہیں کہ جن کے اوپر آپ حملہ کر دیں گے. اٹس اے نیوکلیر کنٹری، اور ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، ہمارے مسئلے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے جھنڈے کے تلے متحد ہیں. انڈیا کا جو رد عمل آیا ہے یہ ماضی سے مختلف نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی ایسے اٹیکس ہوئے ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر پاکستان کو بلیم کیا ہے، اور اب بھی وہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. اگر بیک گراؤنڈ اس کا دیکھا جائے تو اس میں یہ ایشو ضرور ہے کہ دیکھیں نا، انڈیا میں اس وقت ایک وار مونگرنگ چل رہی ہے. سارا انڈین میڈیا اس وقت پاکستان کو بلیم کر رہا ہے، اور جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ یہ معاملہ 5 منٹ کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا. اب پاکستان میں ہم اپنے اندرونی مسائل میں اصل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم انڈین جو حالات ہیں، پالیٹکس جو ریجن ہے اور ایون دنیا، اس کو ہم دیکھ نہیں رہے. سو پاکستان میں انٹرنل ڈویژن، پولیٹیکل ڈویژن اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا دھیان ادھر نہیں تھا. ورنہ اگر ہمارا دھیان ادھر ہوتا تو آپ دیکھتے کہ جو بی جے پی کا اس وقت جو مینیفیسٹو ہے اس بار کا، جو ان کا منشور ہے، اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے لوگوں سے کہ ہم نے جو پاکستانی کشمیر ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے، اور کشمیر کے اوپر ان کی جو آرٹیکل 370 کی پالیسی ہے اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو پاکستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ نریندر مودی کی حکومت کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹ ہے، اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا، اور ہم ہندوستانی سازشوں کو صرف نظر کرتے آ رہے ہیں. اصل بات تو دیکھیں نا، جو یہ ہے کہ جو جینیسس ہے اس پرابلم کا، جو وجہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے 47 میں بٹوارے کا فیصلہ کر لیا، پارٹیشن کا فیصلہ آپ نے کر لیا، تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، اور جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہ ہندوستان میں جائیں گے. کشمیر جو ہے اس کی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بنیادی اصول کو، بٹوارے کے بنیادی اصول کو نہرو اور پٹیل نے وائلیٹ کیا، اور جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا جو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، جہاں کی پاپولیشن انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کو زبردستی آپ نے رکھا ہوا ہے. اب جب آپ زبردستی کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک مسلسل 75-80 سال سے یہ جو ریجن ہے یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ ایک ٹراما کا شکار ہے. روز ہمیں لگتا ہے کہ آج کچھ ایکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر فل فلیج جنگ شروع ہو جائے گی. 4 جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور روزانہ یہاں ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں. وہ ہندوستان پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، پاکستان بلوچستان میں مداخلت ہے، بلوچستان میں جو مداخلت ہے اس انڈیا کی مداخلت کے الزام ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بنیادی مسئلہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ سمپٹمز کو سمجھتے ہیں کہ آپ علاج کر لیں گے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ٹیررزم ظاہر ہے کہ ایک کنڈیمیبل چیز ہے. جب بھی سویلینز کے اوپر حملہ ہوگا، اور اسلام میں اسپیشلی یہ جو اٹیک ہوا ہے، دیکھیں اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بھی انوسینٹ ہیومن لائف کی اگر کوئی لیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اسلام کا درس تو یہ ہے. تو یہ کہنا کہ آپ مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں اور ہندوؤں کو علیحدہ کر کے وہاں پہ گولیاں ماری جائیں، یہ تو ناقابل قبول ہے. اس کی کنڈیمنیشن ہر شخص نے کی ہے، پاکستان کی حکومت نے کی ہے، تمام جو پاکستان کے میڈیا ہے اس پہ لوگوں نے کی ہے. لیکن اگر دوسری طرف سے صرف پاکستان کو ایکیوز کر کے ایک وار مونگرنگ کا ایک ماحول بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں آپ لازماً اٹیک کریں پاکستان کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں جائے گا. یہاں پہ بھی لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی نا. یہاں پہ اگر آپ اٹیک کریں گے یا بات کریں گے تو آگے سے جواب ملے گا، اور اس جواب میں پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ مذاق تھوڑی ہے، یا ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اور ہندوستان کی اس وقت بھارتی حکومت کی جو پالیسی ہے ہندواتا کے اوپر، چونکہ یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ایک کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کہ وہ اس چیز کو جو ہے فاشزم کی ایک ہوا قائم ہے،
اور دوسرا دیکھیں وہ اسرائیل سے متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسرائیل نے حماس کے اوپر حملے کیے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان حماس نہیں ہے، پاکستان ایران نہیں ہے، ایسی نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ کوئی ہوتھی ٹرائبز ہیں کہ جن کے اوپر آپ حملہ کر دیں گے۔ اٹس اے نیوکلیر کنٹری، اور ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، ہمارے مسئلے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے جھنڈے کے تلے متحد ہیں، اور ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جو میرے خیال سے موجودہ قیادت کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی طرف سے یہ بیانات آنا کہ اب جنگ ہوگی تو ہم نیوٹرل ہوں گے، ہماری جماعت کو بیان نہیں دے گی۔ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، آپ سارا ساتھ رہے ہیں، اب بھی کیا حالات ہو رہے ہیں؟ اتنا زیادہ ہاتھ سے سوشل میڈیا کا نکل جانا، یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، میں نے ٹویٹ کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، باقی گوہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، بالکل تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے تو یہی بات کہی ہے کہ ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ ہوں گے اور پاکستان کے جھنڈے کے نیچے سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اکاؤنٹس ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ، میجورٹی اکاؤنٹس جو ہیں وہ تو بے نام ہیں، بے نام، اور بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے چل رہے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو ہندوستان کی نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سلیپر سیلز جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ہیں باہر سے بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ مثلا میں صبح احمد نورانی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس کے نیچے آپ دیکھیے جو سارے لوگ ہیں وہ سارے لوگ بے نام ہیں۔ اس طرح سے جو پاکستان کی فوج مخالف زیادہ تر جو ٹویٹس ہیں یا لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے کوئی تھوڑی عقل کو ہاتھ ماریں، اور کوئی لوگ جو ان اکاؤنٹس کو فالو کر رہے ہیں وہ بالکل فالو نہ کریں۔ اور یہ الزام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے، اس کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنے میں، بالکل، کیونکہ پی ٹی آئی تو ایک وفاقی جماعت ہے، اور عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تو ہمارے ان کے سیاسی رول کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں، عمران خان کے اعتراضات ہیں، اور پاکستان کے ہر شعور رکھنے والی آدمی کے اعتراضات ہیں کہ وہ اپنا پولیٹیکل رول منیمائز کرے۔ لیکن یہ ہماری انٹرنل بحث ہے، یہ ہم کر لیں گے، لیکن جب اگر ایکسٹرنل تھریٹ ہوگا تو پھر تو ہم سب اکٹھے ہیں، پہلے بچیں گے باہر تو پھر یہ بحث ہوگی۔ اچھا، میں علی امین گنڈاپور اور کے پی کے اندر وہ موجود ہیں، اور انہوں نے تیمور جھگڑا کو بھی اپنی کابینہ میں شامل نہیں کیا، حالانکہ عمران خان کا یہ واضح پیغام تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، ان کی بہنوں کا کردار، شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ کس طرح وہ پارٹی کے اوپر اپنی ایک تھاپ بچانا چاہتی ہیں، وہ مین لیڈ کرنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح سندھ کے اندر یہ دھڑے مختلف نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے، کے پی کے اندر دھڑے بڑے پرانے ہیں، یہ تو جب پرویز خٹک صاحب تھے تو اس وقت بھی دھڑے تھے، اس کے محمود خان صاحب کے دور میں بھی دھڑے تھے، اور اب بھی یہ دھڑے ہیں، کیونکہ اوور ویلمنگ ہے نا پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کی اپوزیشن پھر پارٹی کے اندر سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں چونکہ عمران خان جو ہیں وہ انکمیونیکاڈو ہیں، وہ جیل میں